بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم کے کتاب العتق میں آج ہم جو بحث پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ کیا کافر بھی عبد کو آزاد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ایک یہ بحث ہے، اور دوسری بحث یہ ہے کہ اگر آپ کا عبد کافر ہے کیا آپ اس کافر کو بھی آزاد کر سکتے ہیں یا کافر کو آزاد نہیں کر سکتے۔ پہلے چلتے ہیں کہ جب مولا کافر ہے، کہتے ہیں آزاد کرنے میں کیا حرج ہے؟ فرماتے ہیں کہ آزاد کرنے کے لیے آپ نے ایک شرط بیان کی تھی کہ قربتاً اللہ آزاد کرنا چاہیے، اور کافر جو ہے کیا ہے، تقرب اللہ کا قائل ہی نہیں ہے۔ جب یہ شرط پوری نہیں کر سکتا تو نتیجے میں عتق بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ آپ کے سامنے شہید اول کی فتویٰ لکھی ہوئی ہے، کہتا ہے کہ نہیں، کافر آزاد کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ادلہ آئے ہیں عتق کے وہ مطلق ہیں یا وہ عام ہیں۔ اچھا، مطلق بھی وسعت پر دلالت کرتا ہے، یعنی وہ تمام آزادی والے پہلوؤں کو شامل ہے۔ عموم بھی وسعت پہ دلالت کرتا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اطلاق یعنی ایک لفظ وسعت پر دلالت کرتا ہے مقدمات حکمت کے ذریعے۔ عموم کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو عربوں نے جب وضع کیا تھا تو اس کے وضع کرتے وقت عمومیت کو اور وسعت کو مد نظر رکھا تھا۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلائیں، اب پانی پلائیں، میں نے اس پانی میں کوئی قید نہیں لگائی کہ مجھے منرل واٹر پلائیں، یا میں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ مجھے جو ہے دریا کا پانی پلائیں، یا میں نے یہ آپ کو نہیں کہا کہ مجھے زمین کا پانی پلائیں، یہ بھی نہیں کہا کہ شیشے کے گلاس میں ہو یا اسٹیل کے گلاس میں ہو۔ تو اس حوالے سے یہ پانی پلانا مطلق ہے، یعنی اس پانی کے تمام حالات کو شامل ہو جاتا ہے۔ اچھا، عموم کا لفظ مثلا جیسے کل، فسجد الملائکۃ کلہم، تو یہ جو لفظ کل ہے یہ جو ہے وضع کیا گیا ہے کہ ملائکہ جتنے بھی ہیں ان سب کے سب نے سجدہ کیا تھا۔ اب ابلیس کہتے ہیں وہ تو جو ہے کیا ہے، گویا کہ مستثنی منقطع ہے، وہ ملائکہ میں شامل ہی نہیں تھا۔ بہرحال تو یہ بحث تو ہو گئی یہاں پر کہ اگر کافر آزاد کرنا چاہے تو وہ آزاد کر سکتا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ قربتاً اللہ، بھائی شکلاً تو قربتاً اللہ کہہ سکتا ہے اگرچہ اس کی معنی اس کے حق میں متحقق نہیں ہوگی، یا مزید ہم اس کی عبارت میں پڑھیں گے۔ باقی آگے والی بحث جو یہاں پر ٹاپک میں اور عنوان میں نے نہیں رکھی، اگر عبد کافر ہے تو اس کو آزاد کرنے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں آزاد کر دو۔ کہتے ہیں آزاد کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر پر احسان کریں اور کافر پر گویا کہ آپ انفاق کریں، اور یہ بات والاقرب، اقرب یعنی اصح، صحیح تر، قریب تر قول یہ ہے کہ صحت و مباشرت الکافر للعتق، صحیح ہے کہ خود کافر بنفس نفیس آزادی کو انجام دے، یعنی کسی کو آزاد کرے۔ مباشرت کا مطلب یہ وہ کسی اور کو وکیل بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی یہ کیوں کافر کا آزاد کرنا صحیح ہے؟ لإطلاق الادلت، اس لیے کہ ادلہ عتق جو ہے وہ مطلق ہے، اس میں کوئی قید مسلمان اور غیر مسلم کی نہیں رکھی ہوئی، او عمومہا، یا وہ ادلہ جو ہیں کہ وہ عام ہیں، وہ کہتے ہیں ہر مولا اپنے عبد کو آزاد کر سکتا ہے۔ وہ ایک تو یہ دلیل اطلاق اور عموم والی۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْعِتْقَ إِزَالَةُ مِلْكٍ، بھائی عتق کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ملکیت ختم کر رہے ہیں، زائل کر رہے ہیں۔ وَمِلْكُ الْكَافِرِ أَضْعَفُ مِنْ مِلْكِ الْمُسْلِمِ، بھائی کافر کی ملکیت مسلمان کی ملکیت سے ضعیف ہوتی ہے، تو جب عتق کے ذریعے مسلمان کی ملکیت ختم ہو سکتی ہے تو پھر فَهُوَ، یہ ملک کافر اولا بقبول الزوال، بطریق اولا ختم ہونے کو قبول کرے گی۔ وَاشْتَرَاطُهُ، اچھا اب گویا کہ اسے اعتراض کی طرف چل رہے ہیں، کہتے ہیں اشتراطہ، عتق میں شرط لگائی گئی تھی،
بنیت القربہ، اس کو قربت کی نیت سے انجام دے. فرماتے ہیں لا ینافی ہے، یہ اشتراط اتق کے کافر کے ساتھ منافات نہیں رکھتی. کیوں؟ لأن ظاہر الخبر السالف، اس لیے کہ وہ حدیث جو گزر گئی کون سی تھی؟ لا اتق الا ما ارید بہ وجہ اللہ، ان المراد منہا، کہتے ہیں اس حدیث سے مراد کیا ہے یا اس قربت سے مراد کیا ہے؟ ارادت وجہ اللہ تعالی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے چہرے کو، آپ اللہ تعالیٰ کو جو ہے کیا ہے وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہے آپ کو ثواب ملتا ہو چاہے ثواب نہ ملتا ہو. وہ قربت کافر نہیں کر سکتا جس میں ثواب حاصل ہوتا ہے، تو یہاں پر ثواب حاصل نہیں ہوگا لیکن وہ وجہ اللہ کا ارادہ کر سکتا ہے. وَهَذَا الْقَدْرُ مُمْكِنٌ، یہ وجہ اللہ والا جو ہے کیا ہے جناب قصد کرنا، یہ ممکن ہے ممن، ہر اس بندے سے، یقر باللہ تعالی، جو اقرار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. نعم لو کان الکفر بجہد الالہیت مطلقہ، اگر کفر ایسا ہے کہ جس میں یہ مطلقاً اللہ کا منکر ہے، نہ اس کو خالق مانتا ہے نہ کچھ مانتا ہے، توجہ الیہ المنع، تو اس قسم کے کافر کی طرف جو ہے کیا وہ ممانعت آ سکتی ہے، یہ شخص جو ہے کیا ہے پھر نیت نہیں کر سکتا ہے. وَقَوْنُهُ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اتق ہے یہ عبادت، یہ جناب کیا ہے عبادت ہے. جب عبادت ہے تو پھر اس عبادت میں تو قصد قربت کو ہونا چاہیے. مطلقہ، مطلقہ کا مطلب کیا ہے جناب؟ مطلقہ کا مطلب یہ ہے چاہے وہ قصد کرے فق ملک کا یا نہیں. ممنوع، فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ اس کو مطلق عبادت کریں یہ ممنوع ہے. بل ہوا، بلکہ یہ اتق عبادت خاصۃ، ایک خاص عبادت ہے. یغلب فیہا، اس عبادت میں غلبہ دیا گیا ہے کس کو؟ جناب فق الملک، ملکیت کے ختم ہونے کو. فلا یمتنع، تو نتیجے میں یہ فق ملک ممتن نہیں ہے کافر کی طرف سے مطلقہ. مطلقہ کا مطلب کیا ہے جناب؟ مطلقہ کا مطلب ہے چاہے الہیت کا مقر ہو چاہے الہیت کا مقر نہ ہو. اور ایک قول کے مطابق لا یقع، اتق واقع نہیں ہوگا من الکافر، کافر کی طرف سے مطلقہ. مطلقہ کا مطلب کیا ہے جناب؟ چاہے وہ مقر ہو چاہے مقر نہ ہو. نظراً، نظر کرتے ہوئے، الی انہ، کہ یہ جو اتق ہے عبادت، یہ عبادت ہے، تتوقف علی القربت، اور یہ متوقف ہے قربت پر. وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ مِنَ الْقُرْبَةِ، اور وہ چیز جو قربت میں معتبر ہوتی ہے، وَتَرَتُّبُ أَثَرِهَا، وہ یہ ہے کہ قربت کا اثر بھی ظاہر ہو. قربت کا اثر کیا ہے؟ من الثواب، وہ ثواب کمانا ہے. لا مطلق طلب القربہ، صرف قربت کو طلب کرنا یہ کافی نہیں ہے. کما ینبہ علیہ، جیسے کہ متوجہ کرتا ہے علیہ، کہ قربت سے ثواب کمانا مراد ہے. حکمہم، علماء کرام نے حکم کیا ہے بے بطلان صلاتہ، کافر کی نماز بھی باطل ہے اگرچہ صورتاً قربتاً اللہ کہے، و صوم ہی، اس کا روزہ بھی باطل ہے. کیوں؟ لتعذر القربت منہ، اس لیے کہ کافر کی طرف سے قربت کو انجام دینا یہ متعذر ہے. فإن القدر المتعذر هو هذا المعنى، بے تحقیق وہ مقدار قربت کی جو متعذر ہے کافر کے بارے میں وہ یہی معنی ہے. کون سی؟ ثواب والی. لا مدعوہ اولاً، وہ قربت کی معنی مراد نہیں ہے جس کو انہوں نے پہلے جو ہے کہ وہ دعویٰ کی تھی، وہ قابل قبول نہیں ہے. وَلِأَنَّ الْإِتْقَ شَرْعًا، اور دوسری بات یہ کہ یہ آزاد کرنا شرعی طور پر جو ہے کیا ہے یہ جناب ملزومن، اس کا لازمہ یہ ہے کہ آپ گویا کہ ولا کے قائل ہو رہے ہیں، ایک قسم کی آپ کافر کے ساتھ جو ہے کیا ہے وہ مہربانی کر رہے ہیں. اور کافر کے ساتھ مہربانی کرنا، ولا یثبت ولا الکافر، کافر کی ولا ثابت نہیں ہے مسلمان پر. لأنہ سبیل
منفی عنہ، گویا کہ اس کو آزاد کرنا بھی ایک قسم کی برتری ہے، ایک قسم کا راستہ حاصل کرنا ہے مسلمان پر جس کی نفی کی گئی ہے۔ وہ انتفاع لازم، جب ولا کی نفی کی گئی ہے، یستلزم انتفاع الملزوم، تو اس کا ملزوم بھی منتفی ہو جائے گا، یعنی عتق بھی جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ فی الاول ما مر، کہتے ہیں یہ جو پہلی آپ نے بات کہی تھی کہ عتق کا لازم یہ ہے کہ اس میں ولا ہو، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کو ہم ٹھیک نہیں مانتے ہیں۔ وہ فی الثانی، باقی جو آپ نے دوسری بات کہی کہ بھائی جب لازم و منتفی ہے تو ملزوم بھی منتفی ہو جائے گا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں ان الکفر مانع من الارث، کفر مانع ہے ارث سے، کل قتل، جیسے قتل مانع ہوتا ہے ارث سے، کما ہوا مانع فی نسب، جیسے کہ یہ قتل جو ہے کہ مانع ہے نسب کا، والحق، جبکہ حق یہ ہے کہ ان اتفاقہم بتحقیق، کہ ان لوگوں نے اتفاق کیا ہے علی بطلان عبادت ہی، کہ کافر کی عبادت باطل ہے، من الصلاۃ، مثلا نماز باطل ہے، ونحوہا، اور نماز جیسی جو دوسری عبادات ہیں وہ بھی باطل ہیں۔ وہ اختلافہم فی عتقہ، اور علماء کا اختلاف کرنا کہ آیا کافر آزاد کر سکتا ہے، وہ صدقت ہی، کافر صدقہ دے سکتا ہے، وہ وقف ہی، کافر وقف کر سکتا ہے، عند من، اس مولوی کے نزدیک، یعتبر نیت القربت فی ہے، جو معتبر مانتا ہے کہ قربت کی نیت ضروری ہے جناب فی ہے ان کاموں میں، اس کے مطابق کیا ہونا چاہیے؟ اس کے مطابق ایسا ہے کہ ہم کہیں گے یدل، دلالت کرتا ہے، علی ان لہذا النوع من التصرف، بتحقیق اس قسم کا تصرف مالی حکمن ناقصن، یہ کم حکم ہے، ناقص حکم ہے، ان مطلق العبادات، مطلق عبادات سے، کیوں؟ من حیث المالیہ، اس لیے کہ وہ عبادات صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اس میں کوئی مال کا دخالت نہیں ہوتی ہے۔ وَقَوْنُ الغرض منہا، اور اس عبادت مالیہ سے غرض کیا ہے؟ نفع الغیر، غیر کو ہم فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، فجانب المالیت فیہا، تو مالیت والا پہلو فیہا، اس عبادت عتق میں، اغلب من جانب العبادت، یہ جانب عبادت اور عبادت والے پہلو پر غلبہ رکھتا ہے، فمن ثم وقع الخلاف فیہا، اسی لیے واقع ہوا ہے اختلاف فیہا، اس عبادت عتق میں، دون غیرہا من العبادات، لیکن عتق کے علاوہ دوسری عبادات میں سب کے سب بطلان کے قائل ہیں۔ وَالْقَوْلُ بِصِحَّةِ عِتْقِهِ، کہتے ہیں اگر ہم قائل ہو جائیں کہ صحیح ہے کافر کا آزاد کرنا، متجہن، یہ اچھا قول ہے، مَا تحقق قصدہ للقربہ، جب متحقق ہو سکے کہ کافر نے قصد کیا ہے قربت کا، وَإِن لَمْ يَحْصُلْ، اگرچہ حاصل نہیں ہوگا، لازمہا، اس قربت کا لازمہ، وہ کیا تھا؟ وہ ثواب تھا۔ وَقَوْنِهِ، اب وہ کہتے ہیں بالجر، کون ہی کو جر دے کے پڑھیں، کیوں؟ عطفاً علی مباشرت الکافر، اس کو ہم عطف کریں گے کس پر؟ مباشرت الکافر پر، کیا ترجمہ؟ اے والاقرب الصحۃ کون للکافر محلا للعتق، پہلے یہ تھا کہ آزاد کرنے والا کافر ہے، اب یہاں پر یہ ہے کہ آزاد ہونے والا کافر ہے، یہ ہو سکتا ہے، بأن یکون العبد المعتق کافرا، وہ عبد جس کو آزاد کیا جا رہا ہے وہ کافر ہے، لیکن بالنظر لا غیرہ، لیکن یہ نظر کے ذریعے جو ہے کیا ہے آزاد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ بأن ینظر عتق مملوک بعینہ، مثلا مولا نظر کرتا ہے کہ میں اس معین بندے کو آزاد کروں گا، وہ ہوا کافر، در حالی کہ وہ جو ہے کیا ہے جناب کافر ہے۔ منع من عتقہ مطلقا، لیکن منع کرنا کافر کے آزاد کرنے سے مطلقاً، مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ نظر نہ بھی ہو، فلأنہ خبیث، تو اس لیے کہ یہ کافر خبیث ہے، وَعِتْقُهُ إِنْفَاقٌ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو آزاد کرنا ایسا ہے جیسے کہ آپ راہ خدا میں کچھ خرچ کر رہے ہیں، وَقَدْ نَهَى اللَّهُ تَعَالَى، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے خبیث کے انفاق کرنے سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قصد نہ کرو کہ خبیث کو تم انفاق کر رہے ہو، تیمم سے مراد وہ تیمم نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں،
वल इश्तरात कुर्बत भी, और दूसरी बात ये कि कुर्बत की शर्त है बही, इस आज़ाद करने में। तो अब इस काफिर के बारे में आप कैसी कुर्बत की नियत करेंगे? काफिर के बारे में कुर्बत की नियत करना जो है क्या है वो मुश्किल हो जाती है। कमा मर्र, जैसे कि ये बात गुजर चुकी। वला कुर्बत फिल काफिर, काफिर में कोई कुर्बत नहीं है। एक ये दलील। दूसरी दलील वले रिवायत सैफ इब्न उमैरा अन सादिक अलैहिस्सलाम, सैफ इब्न उमैरा ने रिवायत नकल की है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से। काल, सैफ कहता है, सअलतहु, मैंने इमाम से पूछा, अयजूज़ु लिल मुस्लिम अन युअतिक ममलूकन मुशरिकन, क्या एक मुसलमान के लिए सही है कि वो आज़ाद करे अपने मुशरिक ममलूक को? काल अल्लाह, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये आज़ाद नहीं कर सकता। अब इंशाअल्लाह अगले दर्स में पढ़ेंगे तो नज़र की सूरत में क्यों आज़ाद हो सकता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।